ہے کہ ہم اپنی شریعت کو لے کر آئے ہیں، کیا اس شریعت میں الگ سے کعبہ نہیں ہے؟ کعبہ یہودیوں کا کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اعتراض کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی، کسک تھی کہ ہمیں مسلمانوں کو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی اس خواہش کا بھی اظہار کیا، قرآن میں بیان کیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو اطمینان رکھ ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جو تو چاہتا ہے، فول وجهک شطر المسجد الحرام، بس اتنی بات کی اور پھر تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تمام مسلمان دنیا کے جس خطے میں وہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں بیت المقدس سے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ یہودی اور عیسائی لوگ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ کا پھر جانا اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ نے بیان کی قبلہ کے پھر جانے کی، اور اختتام یہاں پہ آ کے کیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ نے تحویل قبلہ کی صورت تم پر نعمت پوری کر دی، تحویل قبلہ کی صورت تم پر نعمت پوری کر دی۔ جہاں پہ یہ قبلہ ظاہری کی تعویل کا حکم ختم ہو گیا تبدیلی کا، وہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ اب قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبلہ کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی ہے سمت، جس کو عام طور پہ ہم سمت کہتے ہیں، لفظ سمت ہوتا ہے، سمت، رخ، جہت۔ تو قبلہ کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبلہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی اور بیت المقدس کی اور مسجد حرام کی عبادت نہیں کرتے۔ مسجد اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو اللہ کا گھر ہے کالے کپڑے والا اس کو سجدہ کرتا ہے تو وہ بعین ہی اسی طرح شرک ہے جس طرح کسی بت کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ وہ قبلہ ہے، وہ رخ ہے کہ جب اللہ کے آگے جھکنا ہے تو اس طرف رخ کر لینا ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ اللہ نے ایک رخ متعین کر دیا تاکہ جب مسلمان میرے آگے جھکیں تو منتشر نہ ہو، کوئی ادھر کھڑا ہو کوئی ادھر کھڑا ہو، ان میں ایک یونٹی ہو، ان میں ایک مماثلت ہو، ان میں ایک اتصال ہو کہ جب جھکے سارے یک رخ ہو کر جھکے میرے آگے۔ اور قبلہ اس لیے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ جب نماز پڑھے بندہ تو اس کے ہاتھ ادھر نہ جائیں، اس کے پاؤں ادھر نہ جائیں، اس کا ظاہری، اب ذہن میں وہ تصور رکھیں جو میں نے پہلے سمجھا دیا کہ ظاہری ضرورت یہ ہے اور باطنی ضروریات ہیں۔ تو یہ جو قبلہ مختص کیا گیا خانہ کعبہ، یہ ظاہری ضرورت تھی تاکہ ظاہری یہ جو جسم ہے نماز پڑھتے ہوئے انسان ادھر نہ ہو، نماز پڑھتے ہوئے ادھر نہ ہو، انسان کا چہرہ اس سے قبلے سے نہ پھرے، انسان کے ہاتھ قبلے سے نہ پھریں، انسان کے پاؤں نہ پھریں، انسان کا بطن پیٹ کسی اور طرف نہ ہو، مطلب کہ سر تا پیر بالکل سیدھا ہو کر انسان قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ظاہری قبلہ کی تعیین تھی، اللہ پاک نے مختص کر دیا۔ اب آگے چلیں، جب ظاہری قبلہ اللہ پاک نے مختص کر دیا اور بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف قبلہ تبدیل ہو گیا، اور یہ قبلہ کی تبدیلی آج خود بہت بڑی آزمائش تھی، اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں۔ تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو سارے مسلمان یک رخ ہو گئے۔ اب ظاہری قبلہ اللہ نے متعین کر دیا خانہ کعبہ، بات ختم ہو گئی یہاں پہ آ کے، اور کہہ دیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے تم پر اپنی نعمت تبدیل کعبہ کی صورت میں پوری کر دی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جو آیت میں نے پڑھی، کیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کعبہ کا حکم ختم ہو گیا اور فرمایا کما ارسلنا فیکم، اسی طرح ہم نے تم میں رسول بھیج دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ اسی طرح سے کیا مطلب ہے؟ پہلے تو تعویل کعبہ کا حکم تھا، تو حضور علیہ السلام کی بعثت کو، آپ کی ولادت کو، آپ کے بھیجے جانے کو تو تعویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ملا کیوں رہا ہے؟ ان میں آخر کون سا ایسا اتصال ہے کہ تو نے قرآن میں یہ لفظ لایا کما ارسلنا، اسی طرح ہم نے تمہیں قبلہ بھی متعین کر دیا، ظاہری قبلہ، اور پھر حضور علیہ السلام کی بعثت کر دی۔ تو سمجھانا اللہ پاک نے یہ مقصود تھا کہ انسان کی دو طرح کی ضروریات ہیں، کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں۔ وہ ضروریات، وہ کعبہ جو میں نے بیت اللہ کی صورت میں مختص کیا تھا، وہ اس لیے تھا کہ انسان کا ظاہر سر تا پیر
اس کعبہ کی طرف متوجہ رہیں، انسان اس سے پھرے نہ، اس سے اس کا رخ ادھر ادھر نہ ہو، منتشر نہ ہو۔ اب جب اس نے نماز میں کھڑا ہونا ہے تو وہ ظاہری طور پہ تو پورا کعبہ کی طرف متوجہ ہے، اگلی باطنی ضرورت یہ تھی کہ جب ظاہر اس کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ رہے تو باطن کس طرح متوجہ ہو۔ اب اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم، جس طرح ظاہری کعبہ تمہیں دے دیا، اپنا رخ خبردار کعبۃ اللہ سے نہ پھیرنا۔ اگر کسی نے اپنا رخ کعبۃ اللہ سے پھیرا تو اس کی نماز نہ ہوگی، یہ ظاہری یک رخی تھی، یہ ظاہری یکسوئی تھی۔ اور فرمایا کما ارسلنا فیکم، اسی طرح اب جب تمہارا باطن ہے، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تو تمہارا باطنی قبلہ ہم نے ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ظاہری رخ کعبۃ اللہ سے نہ پھرے، اور جب نماز میں پڑھو تو تمہارے حواس، تمہارا باطن، تمہاری توجہ، تمہارے دھیان گنبد خضراء سے حضور علیہ السلام سے نہ ہٹے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا۔ کما کے اندر یہ جو کما کا فلسفہ ہے سارا، یہ جو میں نے سنا، یہ تفسیروں میں بات کم ہے، نہیں ہے اس طرح کھل کے بات نہیں ہے۔ کما ارسلنا، اسی طرح ہم نے بھیجا۔ کس طرح بھیجا؟ پہلے بھیجا تھا کعبۃ اللہ کے حکم کو، تاکہ تم ظاہری طور پہ تو ایک ہو جاؤ نا۔ پہلے تو ظاہری اصلاح کی بات ہوتی ہے، باطنی اصلاح تو دور کی بات ہے۔ جب ظاہری اصلاح کا حکم ختم کر دیا، پھر وہاں پر باطنی اصلاح کی اللہ پاک بات لائے کہ اب جب تم نمازیں پڑھنے لگ گئے ہو، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے ہو، اب تمہارا باطن بھی یکسو ہونا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے؟ حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہے کما کا فلسفہ، کما ارسلنا فیکم۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت اس کی دے دوں کہ یہ جو ہے نا تحویل قبلہ کا حکم، اس میں یہ اصل میں ہوا اس لیے تھا تاکہ مومن اور منافق کی پہچان کر لی جائے، مومن اور منافق کی پہچان کر لی جائے۔ وقت گزر رہا تھا، جو مومن پکے بڑے درجے کے صحابہ تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، اور جو دوسرے تھے حضور علیہ السلام کے صحابہ، وہ بار بار حضور علیہ السلام سے فرماتے تھے، عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ فلانا منافق ہے، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، جا کے کفار کو ہماری خبریں دیتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، فلانا منافق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مجھے بھی پتہ ہے، مگر جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے کچھ ایسا امر نہیں ہوتا کہ مومن اور منافق الگ ہوں، تب تک ہم خود انہیں اپنی صفوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہود اور مشرکین اعتراض کریں گے کہ ابھی اسلام مضبوط ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ آپس میں لڑ پڑے۔ یہ سارا مکہ کے دور میں صحابہ کہتے رہے، حضور علیہ السلام نے اگنور کیا، ایسی بات نہ ہوئی۔ مدینہ میں جا کر جب اسلام مضبوط ہو گیا، اسلامی ریاست بن گئی، اسلامی اسٹیٹ بن گئی، اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اور دوران نماز آیا۔ 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی تھیں، کعبۃ اللہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ اب بعد میں بھی تو آ سکتا تھا، مگر بعد میں آنا اتنی بڑی آزمائش نہیں تھا جتنی بڑی نماز کے اندر آنا تھا۔ یہاں حضور علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، آپ نے اپنا رخ انور ادھر پھیر دیا، صحابہ کرام سارے پیچھے ہو گئے، جماعت ہو گئی۔ تو جو آدھے سے آدھے لوگ تھے، اب قرآن نے دیکھے ذکر کس طرح کیا اس واقعے کا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا 142ویں سورۃ غالب، ہاں جی 142 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ سَيَقُولُ صُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ جب کعبہ تبدیل نہیں ہوتا تھا تو یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا اپنا کعبہ نہیں ہے، شریعت بھی ہے، قرآن بھی ہے، عرش ہے، کعبہ نہیں ہے۔ اب جب کعبہ تبدیل ہو گیا تو اب یہود اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، کبھی کسی کعبہ کی طرف، کبھی کسی کعبے کی طرف۔ تو اللہ نے ان کا جواب دیا، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، انہیں فرما دیں کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہی ہے، وہ جس طرف چاہے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دے، مشرق و مغرب اللہ کا ہی ہے۔ پھر آگے آزمائش کا ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اللہ پاک نے وجہ تبدیل قبلہ بیان کی، وجہ تبدیل قبلہ، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور ہم نے قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیا مگر صرف اس لیے دیا تاکہ لنعلم من یتبع الرسول،
ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دوران نماز دے کر کہ ہمارے محبوب کو کوئی کتنا پسند کرتا ہے، ہمارے محبوب کی کوئی کتنی پیروی کرتا ہے، ہمارے محبوب کے کوئی کتنے پیچھے چلتا ہے۔ وہاں پر جا کے اپنی عقل کو دخل دیتا ہے، اپنے عملوں کو دخل دیتا ہے، یہ صرف اتباع مصطفیٰ کو دخل دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا